جیسے پہلے قتل کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا، یہ انسانیت کا پہلا قتل ہے. تو یہ جو شرک آیا اس کی ایجاد بھی کہیں نہ کہیں سے ہوئی ہوگی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے دنیا میں تشریف لائے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. یہ جو شرک ایجاد ہوا ہے اس کی کیا مقاصد رہے، کیا ضرورت رہی اس وقت کے لوگوں کو، یا کیا گمراہی تھی، اس پر جو ہے وہ آپ سے جو ہے گفتگو کریں گے. علامہ صاحب. جی، آپ کا فہیم بھائی سوال آج بہت خوبصورت ہے، اور اس سوال کو سمجھنے کے لیے ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں. آج یہ 20ویں صدی ہے، بالکل قرآن موجود ہے، بے شک 1,24,000 انبیاء آ چکے ہیں، اور آج انسان اگر کسی سچی بات تک پہنچنا چاہے تو تمام وسائل موجود ہیں، ایسا ہی ہے. بے شک. اس کے باوجود ہمارے اپنے گھروں میں، یعنی اپنے معاشرے کی میں بات کروں، جب کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو فوراً آدمی جو ہے اندیکھے تصورات کی وجہ سے، تخیلات کی وجہ سے چیزیں ذہن میں بناتا ہے، بنانے کے بعد پھر ان پر خود ہی یقین کرنا شروع کر دیتا ہے، اور خود یقین کرنے کے بعد پھر دوسروں تک اس کو پہنچانا شروع کر دیتا ہے، پھر دوسروں تک پہنچا کر بھی ان کو زبردستی اس پر منوانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ جیسے بھی نند والا سوال آیا تھا، بالکل ایگزیکٹلی وہی بات آ گئی. کیوں ایسا ہے؟ یہی جب انسان عقل سے کام نہ لے، انسان کے اندر اللہ نے بڑی خصوصیات رکھی ہوئی ہیں، اس میں ایک حص جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، اور وہ ہے تخیل. تخیل جو ہے انسان میں بہت طاقتور قوت کا نام ہے. اس لیے اگر آپ اس کو عقل کے دائرے میں محدود نہ کریں تو پھر وہ تخیل انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. لہذا آپ دیکھیں، اگر اندھیرے کمرے میں کوئی خاتون ہو، مرد ہو، اگر اس کو پہلے آپ نے ایک دو ادھر ادھر کے افسانے سنا دیے ہوں تو اندھیرے کمرے میں اگر کوئی خوفناک سی آواز بھی آئے تو وہ سمجھیں گی بھئی یہاں پر تو بہت کچھ ہے، کسی سائے سے کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے، ہلکی سی تو روشنی. یہ وہی تخیل ہے نا جو انسان کو اس طرف لے کے جاتا ہے. مثلا بعض جگہوں میں کہتے ہیں بھی بلی نے راستہ کاٹا تو اب جو ہے نحوست آ گئی، اب پتہ نہیں سارا دن ہمارا جو ہے برباد ہو گیا. بالکل. بعض جگہوں میں بعض اور چیزوں کے بارے میں اس طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں. یہ تصورات کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ تخیل انسانی سے. اور تخیل انسانی سے کیوں جنم لیتے ہیں؟ جہاں پر علم نہ ہو وہاں پر یہ تخیل جو ہے انسان کو اس طرف لے کے جاتا ہے. اس لیے یہ جہالت کا مجموعہ ہے. جب آپ اس اعتبار سے آج کے دور کے انسانوں کو ان چیزوں میں مبتلا دیکھتے ہیں تو پھر ذرا ماضی میں جائیں، جب نہ یہ علم تھا، نہ انبیاء تھے، نہ آسمانی کتابوں کا پیغام انسانوں تک پہنچا تھا، نہ معرفت کا یہ لیول تھا، نہ یہ سارے اسباب تھے. اس وقت کیا ہوتا ہوگا جب انسان کے علم اور مشاہدے کا جو دائرہ ہے وہ بھی انتہائی محدود تھا؟ تو یقیناً وہ اپنے ہی بنائے ہوئے تصورات کو آہستہ آہستہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت سمجھ کر اس کے سامنے جو ہے جھک جاتا تھا. اور طاقتور چیز کو معبود سمجھنا، ہر سورج کو، جانور کو، شیر کو، ہر طاقتور چیز کو معبود سمجھنا تو خیر سمجھ آتا ہے نا، چونکہ وہ اس سے طاقتور ہے. لیکن انسان اپنے تخیل کو، جس کا کوئی خارج میں وجود ہے ہی نہیں، جس کا خارج میں ذہن سے باہر وجود ہے ہی نہیں، اس کو انسان اپنے لیے بہت کچھ بنا لیتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت، انبیاء آئے اسی جہالت کا مقابلہ کرنے کے لیے. شرک کیا ہے؟ اس لا شریک معبود کی قدرت میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، چاہے وہ مخلوق میرے ذہن کی مخلوق ہو یا جو ہے اللہ کی مخلوق ہو. مثلا آٹا، گندم، سبزی، پرندے، جانور، پتھر، پہاڑ، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے. لیکن جو ہم سوچتے ہیں یہ کیا ہے؟ جو ہمارے ذہن میں تخیلات آتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ذہن کی تخلیق ہے نا. ہمارے ذہن نے وہ چیزیں بنائی ہیں، اور یہی قوت وہم اس کو کہتے ہیں، قوت خیال، قوت وہم. یہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. انسان یہ جنات کا تصور تو خیر قرآن کا ہے، حقیقت ہے، لیکن 98% مسائل میں جنات کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور لوگ اپنے بنائے ہوئے تصورات کی بنیاد پر عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں. ہمارے منہاج بھائی اس کی گواہی دیں گے. ایسا ہی تو یہ تخیل کی قوت جو ہے تب بھی تھی، چونکہ وہ انسان تب بھی انسان اگر تھا. یہ خاتون جا کر کسی عامل کو کہہ دینا کہ یہ میری نند مجھ پہ جادو کرا رہی ہے تو آپ نے تو پہلے ہی اس کو کہہ دیا، وہ لاکھ روپے دے دیجئے میں کاٹ دیتا ہوں. اس کی تو دکانداری چمک گئی، وہ ثابت کر دے گا. گھر میں دیکھیے گا کسی برش میں کوئی بال ٹوٹے ہوئے ہیں وہ تو ہوں گے ہی، کوئی دوپٹہ پھٹا ہوا ہے کوئی نہ کوئی تو پھٹا ہوا ہوگا، کسی قمیص کا دامن جو ہے وہ کہیں سے چاک ہوا ہوا ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگا، سینکڑوں قمیص ہوگا. اب انسان میں جو ہے، انسان کو اللہ نے عقل بھی دیا نا،
اور جب تک بیوقوف لوگ موجود ہیں چالاک لوگوں کی روزی بند نہیں ہوتی ہے. تو بیوقوف لوگ بڑی آسانی کے ساتھ چالاک اور عیار لوگوں کی معیشت کا بندوبست کر دیتے ہیں. تو جب معاشرے کے اندر کوئی ایک اس طرح کا تیز ترار، ذہین، فتین اور عیار بندہ پیدا ہو جائے، لاکھوں کو اپنا غلام بنا دیتا ہے. وہ ایک بت بنا دے گا، سارے لوگ اس کے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں گے، پیچھے آواز اسی کی ہوگی، لیکن لوگ کہیں گے ہاں بھائی یہ جو ہے کوئی بہت بڑا معجزہ ہے اور یہی ہمارا معبود بھی ہے. سامری نے کیا کیا تھا؟ یہ تو کیا تھا. اس سے پہلے کے ادیان میں اگر آپ دیکھیں کہ بت پرستی کے مقابلے کے لیے جب انبیاء آئے نا، تو اس زمانے کے انہی بت خانوں کے جو سربراہان تھے وہی سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ساری زندگی، معیشت، ان کا دبدبہ، ان کی حکومت، ان کا اقتدار، ان کی قدرت کا دار و مدار اس بت کے باقی رہنے میں اور لوگوں کے بیوقوف رہنے میں تھا. صحیح. تو یہی لوگوں کی جہالت اور بیوقوفی ان لوگوں کے ذریعے معاش میں سب سے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ پھر بت بناتے بھی ہیں، تخیل کا وہ بت تراشتے بھی ہیں اور لوگوں کو اس کا معبود بناتے بھی ہیں. اور انسان کے اندر چونکہ یہ صفت موجود ہے اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ اس کا شکار بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. اگر آج ہو سکتا ہے، آج آپ اگر اسی سوشل میڈیا میں دیکھ لیں، بعض لوگوں نے بڑا خوبصورت تجربہ کر کے بتایا، وہ پہن کے، اور یہ جو لوگوں کا طور و طریقہ ہے جادوگری اور فلان اور فلان، تو وہ طریقہ یہ کیا کہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنایا، دکھایا، کہا دیکھو یہ کیا ہے. کیمرے والے نے جب اس سے پوچھا بھائی یہ تم کر کیا رہے ہو؟ کہا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں. بالکل. اور حقیقت یہی ہے، حقیقت یہ کتابیں بھری پڑی ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے نسخوں پر. بالکل بھری پڑی کتابیں بھری پڑی ہیں. اگر کوئی ایک بندہ، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں مرد بھی بہت زیادہ ہیں لیکن خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے مردوں کی نسبت. اور وہی خواتین جب گھر میں مرد آتا ہے تو آنے کے بعد واپس مرد کے گھر سے نکلنے تک بار بار اس کے کان میں یہی پھونکتی رہے تو پھر وہ مرد بھی بیچارہ جو ہے پاگل ہو جاتا ہے. وہ بھی اسی رستے پہ چل پڑتا ہے، اسی رستے پہ چل پڑتا ہے. جب آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ماضی کے بارے میں آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جب نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ کچھ تھا. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.